صافی صاحب، آپ نے مریم نواز صاحبہ کا بھی انٹرویو کیا، اسلام آباد میں آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کچھ اسٹریٹجی ہے حکومت کے پاس یا مریم نواز صاحبہ کے پاس، نون لیگ کے پاس، کہ بس یا مریم صاحبہ آ گئی ہیں کہ جی پارٹی کی صحیح سے تنظیمیں نو کرنی ہے، مگر پلان کوئی ہے نہیں، نواز شریف صاحب نے کب آنا ہے، الیکشن لڑنا نہیں لڑنا، یہی پلان ہے کہ کسی طرح الیکشن صوبوں میں نہ ہو؟ اصل میں شاہ زیب بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں بھی یہ ہوتا رہا کہ جن کو حکومت دلوائی گئی تھی تو ان کو حکومت کرنی نہیں آتی تھی، اور جن کو اپوزیشن میں دھکیلا گیا تھا یعنی پی ڈی ایم، تو ان کی کوئی ادا اپوزیشن والی نہیں تھی۔ اب معاملہ الٹا ہو گیا ہے، پی ڈی ایم نے پی ٹی آئی کی جگہ لے لی ہے اور پی ٹی آئی نے پی ڈی ایم کی جگہ لے لی ہے، لیکن دونوں طرف کوئی واضح اسٹریٹجی نظر نہیں آتی۔ مثلاً آپ اگر حکومتی سائٹ پہ دیکھیں تو ایک طرف ہمیں حکومت کی طرف سے وہ حربے نظر آ رہے ہیں کہ جس کے تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کا انتخاب بر وقت نہیں چاہتی 90 ڈیز کے اندر، اور آپ نے جو گورنر خیبر پختونخوا ہے غلام علی، ان کے رویے کو دیکھیں، اسی طرح آپ گورنر پنجاب کے رویے کو دیکھیں، یا پھر الیکشن کمیشن کو جس طریقے سے تمام اداروں نے معذرت کر لی ہے۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ وہ انٹرویو میں یہ فرما رہی ہیں کہ ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں اور میں تو کیمپین میں نے شروع کی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح آپ عمران خان صاحب کا بھی دیکھیں کہ ایک طرف وہ بدھ کی تاریخ کے جیل برو تحریک شروع کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اس وقت ان کی سیاست کا پورا محور اور مرکز اور سرگرمیوں اور ایکٹیویٹیز کا ایک جو ہدف نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جیل جانے سے بچ جائیں۔ اب جیل جانا تو دور کی بات ہے، عدالت جانے سے انہوں نے کتنا اپنے آپ کو بچائے رکھا اس خوف سے کہ کہیں نہ کہیں ان کی کہیں ضمانت کینسل نہ ہو جائے۔ تو ان کے ہاں بھی یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ کوئی اسٹریٹجی نہ عمران خان صاحب کی واضح نظر آتی ہے نہ ان کی نظر آتی ہے۔ اسی طرح عارف علوی صاحب ہیں تو بعض اوقات وہ حکومت کے پوری طرح سہولت کار نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ پورے مزاحمت کار نظر آتے ہیں، تو ایک کنفیوژن کی فضا ہے۔ لیکن میرے خیال میں الٹیمیٹلی ان ساری چیزوں کا فیصلہ وہ سپریم کورٹ ہی نے کرنا ہوگا۔ صاحب مگر ایک تحریک انصاف میں ظاہر یہ فیلنگ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اسے بیک فٹ پہ کرنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کم از کم خان صاحب کی جو اگریسو اسٹریٹجی ہے وہ کام کر رہی ہے ان کے فیور میں۔ ظاہر ایک طرف تو حکومت کی کوئی کارکردگی ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت کم بیک کر سکے، اور دوسری طرف خان صاحب کی جو اگریسو اسٹریٹجی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیک فٹ پر کر رہی ہے حکومت کے ساتھ ساتھ۔ نہیں، میرے خیال میں ایک تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے سرخیل ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ ان چیزوں سے بیک فٹ پہ آ جائیں، اور دوسری طرف جو درپردہ رابطے یا رویے وہ رابطے ہوتے ہیں یا منت ترلا، تو وہ ہمیں کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ البتہ عمران خان صاحب کے گروپ کی طرف سے بہت سارے لوگ ان کوششوں میں لگے رہتے ہیں، ہمہ وقت کچھ ملاقاتوں کے لیے وقت مانگتے ہیں، لیکن اعلیٰ سطح پہ تو ان کو ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن نچلی سطح پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے تو وہ عموماً انیشیٹو پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، ان کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اب مثلاً آپ خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں کہ جب وزیر اعلیٰ کے تقرر کا معاملہ آ گیا تو آپ نے دیکھا کہ پرویز خٹک کو ٹاسک کیا گیا تھا کہ آپ نے اس پہ محمود خان اور ان کو راضی کرنا ہے، تو انہوں نے تو ان کو راضی کر لیا۔ تو مجھے تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ نئی ہے، پرانی اسٹیبلشمنٹ کی طرح پولیٹیکل افیئرز میں تجربہ کار نہیں ہے، لیکن بیک فٹ کا کوئی تاثر مجھے نظر نہیں آتا۔ صاحب اور پھر جب اگر فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا،
تو اور نظر آ رہا ہے جو مختلف سماعتیں ہوئی ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ عدالت کہے کہ آئین میں تو 90 دن درج ہے مگر آپ 120 دن میں الیکشن کرا لیں یا 150 دن میں کرا لیں. آئین کے مطابق اگر بائی دا بک بھی عدالت جائے گی تو 90 دن میں ہی انہیں الیکشن کرانا ہوگا. تو ان کی کوئی تیاری ہے, کوئی حکمت عملی ہے کہ جی پھر اگر ہو گیا تو پھر نواز شریف صاحب آئیں اور کوئی کیمپین کر رہے ہوں, یا اسی بات کا آسرا ہے کہ عمران خان صاحب کو کے خلاف عدالت سے فیصلہ آ جائے گا جس کی وجہ سے ہمیں اوپن فیلڈ مل جائے گی؟ دیکھیں اب اس وقت میرے خیال میں اصل ٹرائل جو ہے وہ عدالتوں کا بھی ہو رہا ہے, اور دونوں طرف سے مثلاً عدالتوں پہ تنقید بھی ہو رہی ہے اور دونوں طرف نے آس بھی ان سے لگا رکھی ہے. مثلاً ایک طرف ظاہری بات ہے کہ اگر اس کا معاملہ بالکل کلیئر ہے 90 ڈیز کا, تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری کیسز عمران خان صاحب کے خلاف ایسی پینڈنگز ہیں کہ اس میں بھی بالکل وہ اوپن شٹ کیسز ہیں جس کے نتیجے میں وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں اور جس کے نتیجے میں وہ جیل بھی جا سکتے ہیں. پارٹی فنڈنگ کیس کو دے کے, ٹیریان کیس کو دے کے, اور بہت سارے اس طرح کے کیسز ہیں اور یہ مقدمات ہے مثلاً. اور پھر یہ تنقید بھی ہو رہی ہے جو جوڈیشری پہ کہ مثلاً یہ تو اب اگر یہ اصول ہو کہ ایک بندہ پاپولر ہو اور ان کے وہ موب کو اکٹھا کر سکیں, تو پھر ہمارے سائیڈ پہ تو منظور پشتین سب سے زیادہ پاپولر ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ کل ان کو بھی عدالت میں اس طرح کی رعایتیں دی جائیں گی. پھر مولانا فضل الرحمان اپنے مدرسے کے طلباء کو اکٹھا کر سکیں گے. تو دونوں طرف سے وہ دباؤ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اگر یہ الیکشن نہ کرانے کے معاملے میں حکومت کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کمزور نظر آتی ہیں, تو باقی جتنے بھی کیسز ہیں تو ان کیسز میں تو عمران خان صاحب کی پوزیشن کمزور نظر آتی ہے, اور اس لیے وہ اس میں ڈیلے بھی چاہتے ہیں اور میرٹ پہ بھی لڑنا نہیں چاہتے ہیں.